الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون 18ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں، سورہ مومنون، اس کے بعد سورہ نور، اس کے بعد سورہ فرقان اس کے اندر ہے۔ فرمایا سورہ مومنون میں کہ مومنوں کی ظاہری اور باطنی صفات کا یہاں بیان ہوا ہے۔ رکوع نمبر 1 پہ فرمایا کہ تعمیر سیرت کے لیے بنیادی صفات کیا ہونی چاہیے انسان کی۔ فرمایا کہ مومن کی کردار سازی کے لیے بنیادی صفات کا بیان ہوا۔ ان صفات میں نمازوں میں خشوع و خضوع کا اہتمام ہے، بے مقصد سرگرمیوں سے اجتناب، خود احتسابی جنسی اعتبار سے پاکیزگی، امانتوں اور وعدوں کی پاسداری اور نمازوں کی حفاظت شامل ہوتی ہے۔ ایک مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر لا یعنی چیز سے اپنے آپ کو روکے۔ جس طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے، ایک بندے کے اچھے اسلام میں سے یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کے لیے لا یعنی ہے، بے مقصد ہے، جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر ہر کوئی، اگر ایک بالکل عام سی مثال دے رہا ہوں، میں جا رہا ہوں کہیں میں نے دیکھا کسی کی لڑائی ہو رہی ہے، میں وہاں رک گیا، بے مقصد تھی چیز، مجھے رکنا نہیں تھا، لیکن کیا میں وہاں رک گیا، دیکھنے لگا بھائی ہو کیا رہے، میں دیکھوں تو صحیح کیا مسئلہ ہے، کیا ہے۔ بے بھائی تم کہیں کہ چودھری لگے ہو، کہیں سیٹ ہو، کون ہو آپ؟ مومن تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ لغو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، وہاں سے گزر جاتا ہے بالکل سلامتی کے ساتھ، وہ ان سب چکروں میں نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا اس چیزوں کا۔ اگر ان سب مشاغل کے اندر وہ پڑ جائے تو اللہ رب العزت کے ذکر سے پھر محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس رکوع میں فرمایا کہ یہ صفات رکھنے والے کامیاب ہو کر جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ اس رکوع میں پھر مزید بیان ہوا کہ اب کس طریقے سے، جیسے ہم نے کل بیان کرا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کس طریقے سے کی ہے، اب یہاں پہ اور تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ فرمایا کہ بچہ ماں کے وجود میں کن مراحل سے گزر کر تکمیل پہ کو آتا ہے، کہ ماں جو ہوتی ہے کس طریقے سے اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ فرمایا اللہ نطفے کو جمع ہوا خون بناتا ہے، پھر جمع ہوئے خون کو بوٹی، اور بوٹی کو ہڈی کی صورت دیتا ہے۔ فرمایا ہڈی پر گوشت چڑھاتا ہے، اور اس سب کے بعد تیار شدہ جسم میں روح ڈال کر انسان کی تخلیق کو مکمل فرما دیتے ہیں۔ کل تفصیل سے ہم نے اس بارے میں بات کی ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت ایک نطفے کو، منی کے نطفے کو اتنا 6-7 فٹ کا انسان کھڑا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اولادیں مانگتے ہیں دوسروں کے در پہ جا کر، لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں کہ جو بنانے والی ذات ہے وہ کس طریقے سے انسان کو بنایا ہے اس نے۔ فرمایا کہ بلا شبہ اللہ ہی بہترین خالق ہے ہر چیز کا۔ فرمایا کہ دنیا میں اپنی حیات کا پہلا مرحلہ گزار کر فنا ہو جاتا ہے، پھر دوسرا مرحلہ کیا ہے، مر کر دوبارہ اٹھے گا کل قیامت کے دن۔ پہلے جو تھا انسان جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے پہلے بھی بنا دیا اس کو، اور جب کل قیامت کے دن اٹھے گا تو پھر سے اللہ رب العزت اس کو لمبا چوڑا کر کے کھڑا کر دے گا۔ تو یہ بنانے والی ذات کس کی ہے، سوائے اللہ رب العزت کے، بعد اس کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ رکوع نمبر 2 پہ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، یہ بھی ہم تفصیل کے ساتھ گزر کر آ چکے ہیں اس واقعے سے، کس طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا۔ رکوع نمبر 3 پہ فرمایا کہ تاریخ دہرائی جاتی ہے ہمیشہ۔ اس رکوع میں ایک سرکش قوم پر عذاب کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول نے اسے اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ مفسرین نے لکھا ہے اس پہ جو ذکر آیا ہے وہ قوم عاد اور سمود کا آیا ہے، کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے قوم عاد اور سمود کو زلزلوں کے ذریعے سے اس دنیا فانی سے نیست و نابود کر دیا۔ رکوع نمبر 4 میں فرمایا کہ مومنوں کی باطنی کیفیت کیا ہوتی ہے، ایک تو ظاہری ہوتی ہے اور باطنی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ شروع قرآن سے لے کر ابھی تک الحمدللہ 18ویں بارے پہ ہم پہنچ گئے ہیں، صرف اور صرف یہی بات چلتے ہوئے آ رہی ہے کہ انسان اپنے کردار کو سنوار لے بس، اور جو منافقانہ روش ہے، منافقانہ رویہ ہے، اس کو ٹھیک کر لیں، کیونکہ ہم نے شروع سے یہی سنا ہے کہ جو لوگ سچے دل سے ایمان لے کر آتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا کہ اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے تمام رسولوں کو حکم دیا تھا کہ وہ پاکیزہ رزق کھائیں،
تاکہ اچھے اعمال کر سکیں. تو یہاں پہ شرط یہ بھی ہوتی ہے پاکیزہ رزق جب ہوتا ہے نا انسان کا, تو نیکی کی جو جستجو ہے, نیکی اس کے اندر خود بخود پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یار میں نیک کام کروں, نیک کام کروں. فرمائے کہ ان پر ہر وقت اپنے رب کا خوف طاری رہتا ہے اور وہ اس کی تعلیمات پر دل سے ایمان رکھتے ہیں. کس کی؟ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر. اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, انتہائی رازداری کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں. صحیح مسلم کے اندر طویل حدیث موجود ہے. ایک آدمی تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے پچھلے زمانوں میں کوئی ایک آدمی تھا, تو اس نے سوچا کہ میں اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. مسلم کی حدیث ہے. فرمایا وہ رات میں نکلتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں حلال جو روزی ہوتی ہے نا, اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں. 3 فوائد یہاں بیان کرتا ہوا چلتا ہوں. رات میں صدقے کے لیے نکلا, اب اندھیرا تھا, اس کو کچھ نظر نہیں آیا. ایک ایسی عورت کے ہاتھ میں مال دے کر آ گیا جو زانیہ تھی, فاحشہ عورت کے ہاتھ میں. اب کل صبح اٹھے, لوگ چرچا ہوا کہ یار رات میں کوئی مولوی صاحب آئے تھے, انہوں نے دیکھا نہ دیکھا کچھ بھی نہیں کرا, ایک ایسی فاحشہ زانی عورت کے ہاتھ میں مال دے دیا. کیا کہتا ہے؟ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے کہ اللہ تمام تعریفات تیرے لیے ہی ہیں اور تو جانتا ہے میری نیت کیا تھی. کہا کہ دوسرے دن پھر سے اس نے ارادہ کرا صدقہ کرنے کا. باہر نکلا اور اب کس کے ہاتھ میں دے کر آ گیا؟ ایک چور کے ہاتھ میں. چوری کرنے نکلا وہ کوئی جو اس کے ہاتھ میں مال دے کر آ گیا, رازداری کے ساتھ. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے رازداری کی, مخفی صدقے کی. صبح ہوئی, لوگوں نے پھر چرچا کرنا شروع کرا. فرمایا دوبارہ کوئی مولوی صاحب آئے تھے رات میں, کوئی چور چوری کرنے نکلا تھا, اس کو اپنا صدقہ پکڑا کے چلے گئے, اس کو اپنا مال پکڑا کے چلے گئے. بندے نے اللہ رب العزت کی حمد بیان کری, کہا اللہ تو جانتا ہے میں کیا کس کے لیے کر رہا ہوں. تیسرا دن آیا, اب کیا ایک غنی تھا, وہ چہل پہل کرنے نکلا تھا. غنی کی بات ہو رہی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں. فرمائے کہ اس کے ہاتھ میں صدقہ دے کر آ گئے. جب اگلے دن صبح ہوئی تو لوگوں نے پھر وہی کہا کہ ایک غنی جو مالدار آدمی تھا, اس کو پہلے سے ہی مال کی ضرورت نہیں تھی, اس کو صدقہ دے کر آ گئے کوئی مولوی صاحب. تو اب دیکھیں اللہ رب العزت نے اس کے انعامات کس طریقے سے دیے. ایک جو زانیہ فاحشہ عورت تھی, کھاتی تو تھی نا کچھ نہ کچھ, پیٹ میں جاتا تھا, ظاہر سی بات ہے, چاہے اب حلال جائے حرام جائے. تو اللہ رب العزت نے اس بندے کی کمائی کے صلہ, جو اس کا بندے کی کمائی کا تھا حلال روزی تھی, اس زانیہ عورت کو توبہ طائب ہونے پر مجبور کر دیا. وہ توبہ طائب ہو کر نیک اور متقی عورت بن گئی. پہلا فائدہ ہو گیا. دوسرا, جو چور تھا وہ بھی توبہ طائب ہو کر نیک بن گیا. تیسرا کیا, جو غنی جو تھا نا, غنی وہ کنجوس تھا بڑا, جب اس کے پیٹ میں حلال روزی گئی تو اس سے بھی وہ توبہ طائب ہو کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگا. اللہ نے فرمایا ایک تو یہ انعامات, اور دوسرا بتایا کہ اما صدقتک فقد قبلت. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میرے بندے جو تو نے رات کے وقت صدقہ کرا تھا وہ ہم نے قبول کر لیا ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات کسی کو ضائع نہیں کرتی. تو اس چیز کو ذہن میں رکھا کریں کہ حلال روزی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. فرمایا رکو نمبر 5 پہ کہ سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوالات اب یہاں بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا یہاں ذکر آیا ہے کہ انسان کس طریقے سے اس کی ناشکری کرتا ہے. فرمایا کہ وہ دوبارہ جی اٹھنے اور نعمتوں کے استعمال کے حوالے سے جواب دہی کا انکار کرتا ہے, کہ کہتا ہے کہ بس جو زندگی ہے نا بس یہی زندگی ہے, اور جو نعمتیں ملی ہیں بس یہی میرے لیے نعمت کافی ہے. اب کل قیامت کے دن میں نے اٹھنا ہے نہیں اٹھنا ہے مجھے نہیں کرنا ہے, کچھ مجھے نہیں پتا, بس جو ہے وہ بس یہی ہے. فرمایا کہ اللہ ان سے ایسے سوالات پوچھتا ہے جو انہیں نہ صرف سوچنے پر بلکہ حق کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں. کیا بھائی بتاؤ, پوری زمین اور اس پر موجود جو جملہ مخلوقات ہیں کس کے اختیار میں ہیں؟ ساتوں کے ساتوں آسمان اور کائنات کے عظیم تخت حکومت کا مالک کون ہے؟ کون ہے جو ہر شے کسی آفت سے بچا سکتا ہے لیکن اس کی پکڑ سے کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا؟ مجبور ہیں, کہیں گے اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کون ہے کرنے والا؟ فرمائے کہ اس کے باوجود وہ بے بس اور لاچار مخلوقات کو اللہ کا شریک بنانے کا کیوں جواز لاتے ہیں؟ تو بھائی جب آپ ہر چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہر چیز کو بنانے والی ذات اس اللہ رب العزت کی ہے, تو پھر کیوں اس رب پہ ایمان لے کے نہیں آتے؟ مجبور ہیں, نہیں لا سکتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اپنے معبودوں کی وجہ سے. فرمایا رکو نمبر 6 پر اب یہاں پہ ایمان افروز دعاؤں کا ذکر ہے کہ اللہ نے دعائیں یہاں سکھائی کس طریقے سے. فرمایا کہ پہلی دعا ایسے صورتحال کے لیے جب کسی سرکش قوم کو اس کی شرارتوں کی سزا ملنے کا اندیشہ ہو. اب یہاں اس کو دیکھ کے دعا یہ سکھانی ہے, پڑھنی ہے. کل بھی میں نے ایک دعا بیان کری تھی آپ سب کے سامنے, اس کو یاد کریں.
فرمائے کہ رب اما ترینی ما یعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب اگر تو مجھے دکھا دے وہ عذاب جس کا تو نے ظالموں سے وعدہ کر رکھا ہے تو اے اللہ مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شریک عذاب نہ کرنا. یہ دعا مانگی. پھر شیطان کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے یوں دعا کی رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہ اے میرے رب میں شیطانوں کی چھیڑ کے مقابلے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں جب وہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. اے میرے رب میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں اور مجھے تیری نافرمانی کی روش کی طرف مائل کریں. آخری دعا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امید افزا دعا مانگنے کی تلقین گئی کہ آپ نے اس کی خود تلقین کی، کیا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یہ ہم اپنی عام نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی ہم دعا کرتے ہیں. اب اس دعاؤں کے ساتھ اس رکوع میں ایک بڑا ہی اچھا ایک واقعہ بیان ہوا. رقت آمیز مضامین یہاں پہ آئے. کیا بھئی جب ایک غافل انسان پر موت کی سختی آتی ہے تو وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے. کیا فریاد کرتا ہے؟ کہ مجھے اللہ کچھ نہ کچھ وقت دے دے، اور کہ اللہ میں صدقہ کروں گا، نیک بن جاؤں گا، نمازیں پڑھنی شروع کر دوں گا. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں، جب کسی کا اجل آ جاتا ہے تو نہ آگے جاتی ہے بات نہ پیچھے جاتی ہے. بس ایک موت کا وقت آ گیا، طے ہو چکا ہے، اٹل وقت ہے. اب اس سے نہ آگے بڑھے گا نہ پیچھے آئے گا وہ وقت. ہاں اس کے اندر جو زندگی تھی اللہ نے جو دی تھی 40 سالہ 45 سالہ 50 60 70 سالہ زندگی، اس کے اندر جو کرنے والے اعمال تھے وہ کیوں نہیں کرے تم نے؟ جس طریقے سے تمام جو بڑے بڑے فرعون گزرے ہیں، فرعون ضروری نہیں ہے وہ فرعون وہی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو جہل جو تھا نا، فرعون هذه الامہ، اس امت کا وہ فرعون تھا ابو جہل. تو فرعون سے یہاں پہ مراد آتی ہے کہ بڑے بڑے جو ظالم گزرے ان سے مراد لی جاتی ہے یہاں پہ بھی. اور فرعون وہ فرعون ہی تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا. فرمایا کہ جب بھی انہیں موت آتی وہ جب موت کو دیکھ لیتے، سمجھ لیتے اب تو آخری وقت ہے، فوراً اللہ کے ہاں توبہ طائب ہوتے. تو یہی بات اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے موت کا جو آنے کا وقت ہے اس سے پہلے انسان سدھر جائے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب قرب قیامت ہوگی موت کا دروازہ بند ہو جائے گا. بالکل موت بول رہا ہوں، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر کسی کی توبہ کرنا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. اس لیے قرب قیامت سے پہلے اللہ رب العزت سے توبہ طائب ہو جائے ہم سب، کہ جتنے بھی ہم نے گناہ کرے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، خلوت میں ہیں یا جلوت میں ہیں، جو بھی ہیں ایکس وائی زیڈ، اس سے توبہ طائب ہو جائے انشاءاللہ. اللہ میں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اب سورہ نور یہاں پہ شروع ہو رہی ہے کہ عورتوں کی ناموس کا یہاں تحفظ ہے. اب خواتین سے میں گزارش کروں ذرا صحیح اچھے طریقے سے اس کو سنیں سورہ نور میں. اب یہاں حد زنا و قذف بیان کی گئی ہے کہ زنا اور قذف، زنا کی جو شخص تہمت لگا دیتا ہے کسی پہ قذف کی تو اس کی حد کیا ہے، اس کو کیا سزا ملنی چاہیے اس کو. بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سزائیں عام نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے نا کہ جب شریعت ہوگی، خلافت ہوگی تبھی تو یہ سزائیں ملیں گی. اس لیے ہر کوئی آج ایسے ہی کھلا گھومتا رہتا ہے. فرمایا کہ زانی مرد ہو یا عورت اگر ان پر جرم ثابت ہو جائے تو انہیں لوگوں کے سامنے 100 کوڑے مارے جائیں. کس کو؟ زانی مرد اور عورت کو. یہ غیر شادی شدہ کی میں بات بتا رہا ہوں. جب اگر ان میں جرم ثابت ہو جائے تو 100 کوڑے مارے جائیں. فرمایا یہ سزا غیر شادی شدہ زانی کی ہے. شادی شدہ زانی مرد ہو یا عورت اس کو کیا کرنا چاہیے؟ رجم کرنا چاہیے. رجم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ سنسار کرنا. رجم کرنا زمین کے اندر بالکل گاڑ کر، بالکل صحیح کہا، پتھر مارنے چاہیے اس پہ کہ حتیٰ کہ وہ مر جائے. ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا، سناتا ہوا چلتا ہوں کہ ایک عورت تھی غامدیہ قبیلے کی. صحیح بخاری اور مختلف روایت کے اندر یہ ملتی ہیں احادیث، روایت یہ ملتی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وہی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زنا ہو گیا ہے اور اس کے بدلے میں حمل ٹھہر گیا. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے رحمۃ للعالمین تھے، آپ جانتے تھے ہر چیز کو، کیفیات کیا ہے کیا نہیں. فرمایا جب یہ بچہ جو ہے نا تیرے ہاتھ میں ہے تو تب آنا. اب 9 مہینے کا عرصہ ایک، لیکن مومنہ عورت تھی نا. دیکھیں غلطی جو ہوتی ہے نا، چاہے وہ زنا جیسے غلطی کیوں نہ ہو، وہ مومن اور مومنات سے ہی ہوتی ہے. اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے. ہاں شیطان اور کافر اور منافق تو وہ شخص ہے جو اپنی اس غلطی پر ڈٹا رہے. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں کرتا ہے. کون شخص؟ کہ رات کو گناہ کرتا ہے اور صبح آ کے دھڑلے سے لوگوں کو کہتا ہے یار میں نے رات میں یہ کرا یہ کرا یہ کرا. اب آپ دیکھ لیں کون کون سے گناہ ہیں شریعت کے مطابق، دیکھ سکتے ہیں ہم کہ کون کون سے وہ گناہ ہیں جو میں رات میں کرتا ہوں اور صبح اس کا علل اعلان کرتا ہوں. بالکل فرمایا کہ اللہ اس شخص کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں کرتا ہے. ہاں ایک بندہ ہے اس نے خلوت کے اندر جو بھی گناہ کرا ہے وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، لوگوں کو نہیں پھیلائے، لوگوں کے سامنے آ کے نہیں کہے، حتیٰ کہ وہ زنا ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو. لیکن مومنہ عورت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے. کہا کہ جاؤ جب یہ آ جائے تمہارے ہاتھ میں تب لے کر آنا. مومنہ عورت تھی نا، گئی 9 مہینے بعد دوبارہ واپس سے آئی. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے. فرمایا جب اس کے ہاتھ میں روٹی آ جائے، روٹی کھانے لگے تب لے کر آؤ، کیونکہ 2 سال کی مدت ہوتی ہے دودھ پلانے کی. جب وہ آ گئی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ لیا بھائی یہ بغیر حد کے نہیں رہ پائے گی. اصل میں تربیت ایسی ہوئی تھی اور دل کے اندر ایمان اس طریقے سے پیوست ہوا تھا کہ اس کو نکالنا آسان ہی نہیں تھا. اللہ کا ڈر اور خوف اتنا تھا، گناہ ہو بھی گیا لیکن اللہ کے سامنے توبہ طائب ہونا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا مجھے صلہ نہ ملے، اس کا مجھے کہیں جواب دینا نہ پڑے. اس دنیا میں جو کرنا ہے وہ ہو جائے گا، میں برداشت کر لوں گا، لیکن کل قیامت کی جو سختی ہے اس کا عذاب ہے وہ برداشت نہیں ہو پائے گا. ابھی ہم سنتے ہوئے نا کس طریقے سے جہنم کا عذاب دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا واقعہ ہے، لے کے گئے میدان میں، اس کو گاڑا، صحابہ کرام کو پتھر دیے، اور بھی لوگ تھے سب پتھر مارنے شروع ہو گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا تو انہوں نے بڑی زور سے پتھر مارا تو اس کے ماتھے سے خون نکلنے لگا اور کہہ رہے تھے، آواز لگا رہے تھے زانی عورت زانی. تو حضرت خالد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس کی توبہ مدینے میں بانٹی جائے، تقسیم کی جائے تو پورے کے پورے مدینہ والوں کو کافی ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ، اتنی سچی پکی توبہ کری ہے اس عورت نے. تو صرف مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے حد لگا دی بس، نہیں، دل سے توبہ ہونی چاہیے بندے کی. یہ جو ساری حدیں ہیں یہ اللہ رب العزت نے اسی دنیا کے لیے رکھی ہیں کہ میرے بندے اس دنیا میں عذاب لے کر جھیل کر سب آ جائیں، کہ کل قیامت کے دن مجھے عذاب ان کو دینا نہ پڑے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندوں کو عذاب دوں. لیکن ہم ہی لوگ ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجبور ہو جاتا ہے ہمیں عذاب دینے پہ. تو آج دیکھیں جب تک یہ شریعت نافذ نہیں ہوگی، یہ سب چیزیں نہیں ہوگی، پھر اس کو سمجھ لیں اب کیا ہوگا. معاشرے کے اندر بگاڑ پہ بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے. اب ہم دیکھ لیں معاشرے میں نکل کے کہ کس طریقے معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. اگر کوئی ایک ڈرامہ آتا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ڈرامہ آتا ہے کوئی بھی تو اس کے دیکھنے والے اتنے ہو جاتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، اور کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات بیان ہو 1 2 3 4 بس. یہ ہم سب کا یہی معمول بن چکا ہے، میرا نہیں صرف کہ نہیں، سب کا. ہم ابھی آپ دیکھ لیں 17واں رمضان چل رہا ہے نا، پہلے کو دیکھ لیں، دوسرے کو دیکھ لیں، اب آپ 17 دن گزر چکے ہیں اور ہماری حالت دیکھیں کیا ہے. ابھی آپ باہر نکلے، ابھی میں باہر سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں، ابھی آپ باہر نکلیں، آپ پاپوش پہ جائیں صرافہ بازار پر، آپ دیکھ لیں گے ابھی حالت کیا ہوگی جا کے. سب گواہ ہیں. اب خواتین اوپر ہوتی ہیں، مجھے کسی نے بتایا، خواتین کہتی ہیں بھائی ہم درس سنتے رہتے ہیں. ارے اللہ کی بندیوں، درس سنتے رہنا یہ تو ایسی چیز ہے، قرآن بندہ جتنا سنے اس کا دل ہی نہ بھرے گا. یہ تو ابھی ہم مختصراً خلاصہ قرآن بیان کر رہے ہیں، اس لیے جلدی بالکل میں لے کے چل رہا ہوں. اگر میں اس کی ایک آیت کو کھول کر بیان کرنے لگوں نا، آپ سب بیدار ہو جائیں گے. میں صحیح طریقے سے بالکل بتا رہا ہوں. تو بھائی یہ جو قرآن ہے اس میں جتنا میں پڑھوں گا، سمجھوں گا، تدبر کروں گا، اس کی گہرائی میں اتنا ہی پہنچوں گا. تو آج ہم سب کا یہ المیہ بن چکا ہے، ہم لوگ پرائیورٹیز جو ہے نا دوسری چیزوں کو دینے لگے. ہم خود دیکھ لیں، پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسے حکمران لے کر آئے، ایسی عوام لے کر آئے. جب تک عوام خود صحیح نہیں ہوگی تو حکمران بھی ایسے آتے رہیں گے ہم پر ایسی، کیونکہ صحیح حدیث کے اندر روایت موجود ہے، جس طریقے سے عوام ہے اسی طریقے سے حکمران اللہ رب العزت لاتے ہیں. تو میں شروع رمضان سے میں اپنے آپ کو بھی یہی تلقین کرتا ہوا آ رہا ہوں، یہ نصیحت، اور آپ سب کو بھی یہی کر رہا ہوں کہ اپنے نفس کی جو ہے نا تزکیہ نفس اپنا کرنا ہے. بس یہ جو رمضان آئے یہ صرف اور صرف اس لیے کہ اپنا تزکیہ نفس ہو جائے، بس پورے رمضان کا مقصد ہے، انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. فرمائے کہ یہ سخت سزائیں ہیں اس لیے ہیں کہ تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہو اور وہ اس جرم سے اجتناب کریں. ہمارے شیوخ ہیں وہ بتاتے تھے کہ اب تو بہت کم ہوتا ہے مدینہ میں بھی، جب وہ پڑھتے تھے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں،
کہتے تھے کہ بھائی اس وقت، یہ میں آپ کو 90s کی بات بتا رہا ہوں، مطلب میری پیدائش سے بعد میں 2000 2002 اس طریقے کی بات. تو کہتے تھے کہ بھائی جمعے والے دن ہوتا تھا کہ اگر کوئی چوری کرنے والا ہوتا تھا یا کسی نے کوئی کچھ کرا ہے تو اس کو جمعے کے بعد لا کر بلایا جاتا، تمام لوگوں کو اس کی گردن کاٹی جاتی تھی، وہاں ہاتھ کاٹے جاتے تھے. اب تو بالکل یہ ختم ہو چکی ہیں چیزیں ہر کہیں، چاہے مکہ لے لیں مدینہ لے لیں، الا ماشاء اللہ. تو یہ سب جب تک یہ چیزیں قائم تھیں تو اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں ویسے ہی اترتی تھیں. فرمائیں کہ جو لوگ کسی پر زنا کا الزام لگائیں اور پھر 4 گواہ نہ لا سکیں. اب یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنی یہاں پہ نرمی بھی رکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی بندے سے گناہ ہو بھی جائے، اگر کوئی شخص زنا کر بھی لے تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا 4 گواہ ہونے لازمی ہے کہ چاروں نے اس کو، اور ایسے بھی نہیں، صحیح ہے نا، 4 مرد ہونے چاہیے، 4 عورتیں کافی نہیں ہوں گی، 4 مرد ہونے چاہیے. اب یہاں یہ بھی سن لیں کہ 4 مرد ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوا اپنی آنکھوں سے، تب جا کر اس کی شہادت قبول ہوگی، تب جا کر اس پر زنا کی حد لگے گی. کتنا مشکل بنایا اللہ رب العزت نے، لیکن بندہ سمجھتا نہیں ہے. فرمائے کہ انہیں 80 کوڑے مارو اور آئندہ کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو. رکو نمبر 2 پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا اعلان ہوا. آج 17 رمضان ہے، آج کیا دن ہوا، کیا دن تھا آج؟ غزوہ بدر تھی. اور ایک اور واقعہ ہوا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا. آپ رضی اللہ عنہ امی عائشہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی 17 رمضان المبارک کو ہی. فرمائے کہ اس رکوع میں اس بہتان کا ازالہ کیا گیا. کیا بہتان لگایا تھا، کسی کو پتہ ہے؟ مختصراً بتاؤ کسی کو. نہیں، یہ واقعہ تھا حضرت عائشہ پر لگایا گیا بہتان کا کہ غزوہ بنو مصطلق سے واپسی کے دوران رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی کہ نبی اکرم، پیاری امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار جو ہے نا گم گیا تھا. تو ایک صحابی تھے، وہ پیچھے رہ گئے ان کے ساتھ کیونکہ وہ اونٹ کی ان کی مہر ٹھہرائے ہوئے تھے. اب جب وہ دیکھا تو ہار وہ وہاں پڑا ہوا تھا، وہ لے کر پہنچی. اب یہ تو منافقین تو ویسے ہی پروپیگنڈا کرنے والے تھے، یہودی اور منافقین، ان کو ایک اور چیز مل گئی پروپیگنڈا کرنے کے لیے. انہوں نے ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر وار کرا. اب آپ دیکھیں بہت طویل لمبا واقعہ ہے یہ، مختصراً سے میں نے آپ کو بتایا. تو اللہ رب العزت نے ان کی اس پاک دامنی کو ثابت کر دیا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے خود ان کی پاک دامنی کو ثابت کرا. یہ ان کی فضیلت ہے حضرت عائشہ کی. آج جو خبیث و خبثات جو حال جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں، وہ کبھی بھی انشاءاللہ تا قیامت تک ایسی بھونکتے رہیں گے، لیکن ان کے بھونکنے کا کوئی جواب نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایسی ذلیل و خوار اور رسوا ہوتے رہیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا ھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. سورہ نور پڑھیے گا جا کے گھر پہ. سبحانک، پاک ہے وہ ذات بالکل. ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان لگائے ان لوگوں نے. اور کس پر لگائے یہ دیکھے تو صحیح. بیٹی کس کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. زوجہ کس کی ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور ماں کس کی ہیں؟ تمام مومنین اور مومنات کی. یہ آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے خود فرما دیا قرآن کے اندر ھذا بہتان عظیم. تا قیامت یہ چلتا رہے گا. جو پڑھے گا اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایسی ویسی کوئی عورت نہیں ہے. آپ علیہ السلام کے تمام ازواج ایسی نہیں ہے، ان کا اعلیٰ مرتبہ ہے ہر کسی کا الگ الگ. فرمایا اس رکوع میں بہتان لگانے والوں کو سخت عذاب کی وعید بھی سنائی. اور سادہ لوگ مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا کہ آئندہ ایسی حرکت سے اس سختی سے اجتناب کریں. اس کے بعد ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت کے عذاب کی دھمکی دی گئی جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں. بدقسمتی سے یہ جرم آج ہمارے یہاں بھی عام ہو چکا ہے. کبھی آپ باہر نکلیں نا، دیکھیں کبھی اللہ نہ کرے نظر پڑ جائے کسی ایسی خواتین پر، کپڑے تو پہنے ہوتے لیکن نیم برہنہ ہوتی ہیں. یہاں بولنے کا یہ پلیٹ فارم نہیں ہے، اس طریقے سے مجھے بولنا نہیں چاہیے، لیکن کیا کریں، مجبوریاں ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں چیزیں عام ہو چکی ہیں. بندہ صحیح طریقے سے روڈ پہ چل نہیں سکتا، اگر چلنا بھی چاہے تو اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر گھما نہیں سکتا. کیا وجہ ہے؟ کس طریقے سے معاشرہ کس روش کی طرف جا رہا ہے. بے راہ روی کی طرف ہم لوگ جا چکے ہیں. بالکل ہمارے نزدیک ہر چیز ختم ہو چکی ہے. شرم، حیا. آج جو سب سے زیادہ بڑا بے حیا ہے وہی سب سے اچھا ماڈرن انسان ہے. وہ بڑا اچھا ہے، وسیع ذہن کا ہے وہ. اور جو شخص اپنی بیوی کو کہے یا آپ نقاب کرو، برقع کرو، عبائے میں نکلو،
یہ تو بڑے دقیانوسی شخص ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ایسے ہی چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں. میں کیوں باہر جاؤں؟ میں اپنے پاکستان، اپنے کراچی کی بات کروں نا. ابھی آپ چلیں یہاں سے نکل جائیں، پوش علاقوں میں جائیں، تاریخ روڈ چلے جائیں، بہادر آباد چلے جائیں، ڈیفینس چلے جائیں، وہاں پہ آپ جا کے حالت دیکھ لیں گے کیا ہو رہی ہے. بھائی جو ایک عام سے نوجوان ہوتے ہیں نا وہ بھی شرما جائیں گے. ہاں یہ ہے کہ ہلڑ بازی میں جو بھی کرتے پھریں. لیکن میں ایک عام بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر اس طریقے سے عام ہو چکی ہیں کہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے بے پردگی. اس چیز کو سمجھیں. سورہ نور میں جو پردے کے حکم نازل ہیں، کس کن سے پردہ کرنا ہے اور کس کس طریقے سے کرنا ہے، یہ سب یہی چیزیں ہیں. تفصیل کا ٹائم نہیں ہوتا ورنہ ایک ایک چیز کھول کے بتائی جائے. تو خاص طور پہ میں نے اس لیے بولا خواتین کے لیے بڑی اہم صورت ہے سورہ نور، اس سے پہلے مردوں کے لیے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ مومن مردوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلیں. آج جو اتنے بڑے بڑے آوازیں لگتے ہیں نا، عورت مارچ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کہ میں کیوں اپنی نظریں نیچے کروں؟ تمہیں اور نظریں نیچے کرنے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے بھائی ہم کر لیں گے، لیکن آپ انسان کی بچیاں تو بن جاؤ. آپ صحیح طریقے سے تو چلو معاشرے کے اندر. آج اس سب چیزوں کی حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ عورت مارچ کے نام پر کیا کیا چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور کن کن ذرائع سے کیا جا رہا ہے. ایسی ابھی جو عورت مارچ ہو اس میں ایسی خواتین کا انٹرویو لیا لوگوں نے، ان کو دیکھنے کو ملا، وہ خود شرما گئی یہ سب دیکھ کے. بھئی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے. ہر دیکھیں جس قرب قیامت ہر چیز کی حقیقت سامنے آتی جائے گی انسان کی، اور قیامت جب جیسے جیسے قریب آتی جائے گی چیزیں اور بگاڑ پیدا ہوتا جائے گا چیزوں میں. اس چیز کو یاد رکھیں. تو سب سے بہترین شخص وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اپنے اور اس پہ چلے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. رکن نمبر 3 پہ فرمایا کہ اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا. فرمایا کہ اس رکوع میں شیطان کی پیروی سے منع کیا گیا. شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور برائی ہی کی راہ دکھاتا ہے. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو انسان کبھی بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا. یہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے، وہی انسان کو نیکی کی طرف ابھارتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر شخص اللہ رب العزت کی رحمت سے جنت میں جائے گا. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نیکیاں وغیرہ، فرمایا یہ ہر شخص اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا. نیکیاں انسان کو اس کی جنت تک نہیں پہنچا سکتی. فرمایا وانت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ ہاں میں بھی. ہاں یہ ہوگا اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی، میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا. اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے اپنی رحمت سے. فرمایا کہ رکو نمبر 4 پہ گھر کے پردے کے لیے ہدایت کیا ہے. یہاں اس رکوع میں گھر کے پردے کے لیے ہدایت دی گئی کہ کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوا جائے. آج ہمارے معاشرے میں چیزیں عام ہیں نا. مثال دے رہا ہوں، کوئی دکان کا بندہ ہوتا ہے، کسی کی کوئی دکان ہے، کوئی بھی ایکس وائی زی. اب کیا دکان کا جو مالک ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، بولتے ہیں یار میرے گھر چلے آؤ. اب وہ بچہ ہو یا بڑا جو بھی ہو، ایسی دھڑلے سے گھر میں گھسا جاتا ہے، خواتین کس حالت میں ہو. یہ چیزیں عام ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہم سب یہ چیزیں جانتے ہیں. تو فرمائیں کہ کوئی بھی شخص کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. سب سے پہلے داخل ہونے سے پہلے کیا کرے؟ سلام کرے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 دفعہ کھٹکھٹانا ہے بس. اندر سے جواب آئے گا کون ہے، یہ نہیں کہنا ہے میں ہوں میں ہوں میں ہوں، نہیں، اپنا نام لینا ہے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں. اگر اندر سے اجازت ملے، اذن ملے، گھر کا سربراہ ہو تو دروازہ کھلے گا ورنہ نہیں کھلے گا. اور قرآن نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر اندر سے اجازت نہ ملے تو اس میں کوئی برا ماننے کی بات تو نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نا کوئی اگر جاتا ہے، یار بڑے ہی روکھے ہیں، ایسے لوگ ہیں، اندر بھی نہیں بلایا. بھائی شریعت یہ کہہ رہی ہے، میں اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت کے سامنے. یاد رکھیں شریعت نے کہا ہے اگر کوئی نہیں چاہتا، اس کی دل کی مرضی نہیں ہے، اس کا گھر کا سربراہ اس کے گھر پہ نہیں، عورتیں اکیلے ہیں، وہ نہیں بلانا چاہتے، نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہو برا ماننے والے؟ برا مانتے ہو تو مانتے رہو، بھلے سے جاؤ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں آپ کی. پھر تو شریعت پہ ہم جب عمل کرنا شروع کریں گے تو چیزیں انشاءاللہ آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائیں گی. رکوع نمبر 5 فرمایا کہ نور ایمان کے لیے تمثیل. اب کس طریقے سے بندے کے دل میں جو نور ہوتا ہے اس کی مثال دی گئی ہے. فرمایا کہ اس رکوع میں بندہ مومن کے دل میں ایمان کی ایک تمثیل سے مثال دے کر واضح کیا گیا ہے کہ نور ایمان اسی طرح سے ہے جیسے ایک قندیل میں چراغ روشن ہو. قندیل ہوتی ہے نا، اس میں ایک چراغ روشن ہوتا ہے. چراغ کو خالص روغن زیتون سے روشن کیا گیا، بالکل خالص زیتون کے تیل سے.
زیتون ایسے درخت کا ہو جو باغ کے بالکل وسط میں ہونے کی وجہ سے سورج کی تمام سارے دن جذب کرتا رہے، بالکل ایک باغ کے بیچ میں ہو کہ ڈائریکٹ اس کے اوپر سورج کی روشنیاں پڑتا رہے اور اس کو اندر جذب کرتا رہے. اسی وجہ سے اس کے روغن میں جلا دینے کی صلاحیت اس قدر تیز ہو کہ وہ دور ہی سے آنکھ کو پکڑ لے، کہ جتنا زیادہ وہ دھوپ کے اندر ہوگا زیتون کا درخت، اس کے اندر صلاحیت ہی اتنی زیادہ ہوگی آنکھ کو پکڑنے کی. یہ بتایا گیا یہاں پہ کہ جتنی دور سے ہوگی میں فوراً تیرے لگاؤں وہ جل جائے گا. فرمائے کہ اسی طرح جس شخص کی فطرت کا روغن آلودگی اور تعصبات سے پاک ہو، جس شخص کا دل جو ہے کینہ، بغض، حسد، تعصب، عناد سے پاک ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی دعوت کو فوراً قبول کرتا ہے. دیکھیں نا صحابہ کرام جو تھے کتنے پاک دل کے تھے، کتنے پاک دل کے تھے. تو کس طریقے سے اللہ رب العزت نے جب وحی نازل کری تو فوراً اس کو کیا کرا؟ صحابہ نے اس کی طرف لپ کے اس کو پکڑا، اس کو قبول کیا. فرمایا کہ اور اس کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھتا ہے. گویا یہ نور ایمان دونوں کا مجموعہ ہے، نور فطرت اور نور وحی کا. ایک تو فطرتی انسان کے اندر نور ہوتا ہے کہ اس کو حق کی پہچان کے لیے پھرتا رہتا ہے ہر کہیں کہ یار یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اور ایک نور وحی جب آ جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جاتی ہے. ایک تو فطرتی طور پر اللہ کی طرف سے قلب سلیم عطا کیا ہوتا ہے اس کو، سیدھا بالکل دل، اور دوسرے جب وحی کا وہ پہچان لیتا ہے تو اس کو فوراً قبول کرنے لگتا ہے. جو منافقین تھے نا ان کے دلوں میں ٹیڑھ تھا، اصل میں دل ٹیڑھے تھے ان کے، وہ سوچتے سمجھتے نہیں تھے، بس جو منہ میں آیا بکتے چلے آتے تھے. تو اس لیے وحی کو وہ سمجھ بھی نہیں پائے بالکل صحیح طریقے سے. فرمایا جن لوگوں کا باطن نور ایمان سے منور ہو چکا ہو، وہ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر، نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. اللہ انہیں ان کے نیک اعمال کا نہ صرف بہترین بدلہ دے گا بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی عطا فرمائیں گے. مزید کیا ہے؟ ایک تو جنت میں داخل کرے گا، اور دوسرا کیا ہوگا؟ یہ جو مزید ہے کیا ہے؟ اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے. اللہ اکبر کبیر. اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں. جنت میں تو چلے گئے، جنت میں تو جانا ہی جانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولیں. جنت میں جانے کے بعد جو سب سے بہترین چیز ملنے والی ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. اللہ اکبر کبیرہ. وہ رب کتنا حسین ہو، کتنا خوبصورت ہوگا، ہم نہیں اس کا اندازہ لگا سکتے. کہ جتنی باتیں اتنی خوبصورت ہے، اس کا قرآن اتنا خوبصورت ہے جس نے اپنے نبی علیہ السلام کو بھیجا، آپ کے ذریعے سے پوری کائنات کے اندر ہدایت نصیب فرمائی. تو رب کتنا حسین ہوگا. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں بندے کو اپنے رب کی طرف گھسیٹتی ہیں، کھینچتی ہیں، تو بندہ اس کی طرف آئے. اب فرمائے رکو نمبر 6 پہ اللہ کی عظمت و قدرت کا بیان. اس رکو میں آگاہ کیا گیا کہ کائنات کی ہر شے زبان حال اور زبان قول سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اللہ ہی بادلوں کو اٹھاتا ہے، انہیں باہم ملاتا ہے اور ان سے بارش برساتا ہے. آسمان سے اولے برساتا ہے جن سے کسی کی کھیتی محفوظ رہتی ہے اور کسی کی کھیتی اجڑ جاتی ہے. پھر اسی رکوع میں منافقین کا طرز عمل واضح کیا گیا. جب انہیں شریعت کے مطابق فیصلوں کی طرف بلایا جاتا تو نہیں آتے. کہتے ہیں البتہ اگر ان فیصلوں سے اپنے حق میں کوئی فائدہ ہوتا تو فوراً اسے قبول کرتے. رکوع نمبر 7 پہ فرمایا کہ مومنانہ طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ جب شریعت کے مطابق فیصلے کی طرف بلایا جائے تو فوراً سمعنا و اطعنا. یہ بھی موضوع پیچھے گزر چکا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ماننا ہے تو ماننا ہے، بس سمعنا و اطعنا. اگر میرے اور آپ کے درمیان کو اختلاف پیدا ہو جائے تو مجھے کیا لانا ہے؟ قرآن و حدیث کو بیچ میں لانا، اس کے بعد فیصلہ کروانا ہے. رکوع نمبر 8 پہ فرمایا کہ گھر کے اندر پردے کے احکامات کیا کیا ہیں. فرمایا کہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز فجر سے قبل، نماز ظہر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد بچے اور خادمین صاحب خانہ کی خلوت کے کمرے میں نہ آئیں. بچے ہوتے ہیں جو بالغ ہونے والے ہوتے ہیں اور جو خدام ہوتے ہیں، خادمین ہوتے ہیں. آج کل تو اس طریقے سے کوئی ٹرینڈ ہے نہیں کہ خدام رکھے بندہ، ہاں رکھ لیتے ہیں صبح سے شام تک کا، لیکن گھر میں نہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں کہ خادمین وغیرہ بھی ہوتے تھے، لونڈیاں بھی ہوتی تھیں، وہ سب ہوتے تھے. فرمائے کہ بچے بالغ ہونے کے بعد کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں. ایسی بوڑھی خواتین جن کے لیے نکاح کا امکان نہیں ہے، وہ زیب و زینت کا اہتمام کیے بغیر، اب یہ لائن ذرا غور سے سنیں کہ ایسی بوڑھی خواتین جن کے لیے اب نکاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بس ختم، اب نکاح نہیں ہو سکتا ان کا، وہ زیب و زینت کا اہتمام کیے بغیر کھلے چہرے کے ساتھ نامحرم مردوں کے سامنے آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آگے کیا فرمایا قرآن نے؟ البتہ بہتر یہی ہے کہ وہ اس رعایت کو اختیار نہ کریں، پردہ کریں. کتنا سخت یہاں رویہ اختیار کیا گیا. بوڑھی خواتین ہوتی ہیں، کیا حسن، کیا چیز، کچھ بھی نہیں، سب ختم. لیکن اللہ نے فرمایا اگر یہ بھی پردہ کریں گی تو ان کے لیے بھی یہ بہتر ہے.
اب دیکھیں اسلام اور شریعت تو کس طریقے سے انسان کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے. اسلام چاہتا یہ ہے کہ بھائی کسی کی ماں بہن بیٹی بہو ایکس وائی کوئی بھی ہو وہ کسی کے سامنے نہ آئے, اس کی عزت اس کے گھر کے اندر محفوظ رہے, بالکل کوئی اسے گندی نگاہوں سے بری نظروں سے نہ دیکھے. آج آپ دیکھیں ہم لوگ خود اپنی خواتین ماؤں بہنوں کو باہر نکالتے ہیں کس طریقے سے, کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. مطلب اس کا یہی ہوا نا کہ ہم سب دیوس ہو چکے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. دیوس کون ہوتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ بتائیں مجھے کون ہوتا ہے دیوس؟ دیوس وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی ماں بہن بیٹی کے اندر برائیاں دیکھے اور پھر ان کو روکے نہ. بے پردگی ہو رہی ہے بری طریقے سے, کوئی کسی کو روکنے ٹوکنے والا نہیں. اگر کوئی روکے ٹوکے تو بھائی ابھی تو یہ عمر نہیں ہے پردہ کرنے کی, پتہ یہ چلا پردہ کرنے کی بھی عمر ہوتی ہے. جب اللہ نہ کرے کسی عزت پہ ہاتھ پڑتا ہے تب جا کے خیال آتا ہے کہ یار نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے, جو پردے والی خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ میں اگر یہ سوچ رکھ کر پردہ کرنا چھوڑ دوں, پردہ کروانا چھوڑ دوں. اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. شیطانی خناس ہوتا ہے, شیطان کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں یہ کہ بھئی وہ جو پردہ کرنے والے ان کے ساتھ بھی تو ایسی حرکات ہو گئی ہیں. بالکل ہوئی ہیں, ہم کب اعتراض کر رہے ہیں, کب ہم منع کر رہے ہیں, لیکن اس کو رکھ کر سامنے ہم یہ سب پردہ کرنا چھوڑتے ہیں, نہیں ایسی بات نہیں ہے. کچھ کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی دل کا پردہ ہوتا ہے, باقی آپ ننگے گھومو برہنہ گھومو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. بھئی دل کا پردہ ہے تو پھر آپ گھومو پھر اسی طریقے سے, پھر جہنم کی آگ میں جب جھلسیں گے تو پھر وہاں پہ یاد آئیں گی چیزیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. رکو نمبر 9 پہ فرمایا کہ نظم جماعت کی اہمیت کیا ہے. فرمایا کہ جو بھی کام کرو جماعت کے ساتھ مل کے کرو, اکیلے جو بندہ ہو اس کو شیطان زیادہ بھڑکائے گا. سورہ فرقان میں فرمایا کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی سورہ مبارکہ ہی ہے. رکو نمبر 1 پہ فرمایا کہ دشمنان حق کے اعتراضات کیا تھے. وہ اللہ کی عظمت اور پھر دشمنان حق کے اعتراضات کا بیان ہے. وہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ گزرے ہوئے قصوں کا مجموعہ ہے. محمد کیسے رسول ہیں جو ضروریات زندگی کے محتاج ہیں, ان کے لیے تو سونے چاندی کے خزانے اور باغات ہونے چاہیے تھے. جس طریقے سے مشرکین مکہ نے پیچھے اعتراضات کیے تھے کہ اگر آپ رسول ہیں تو آپ محل بنائیں اپنے لیے, اس پہاڑ کو سونے کا کر دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس چیز کے لیے نہیں آیا. اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے اعتراضات پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ مخالفین قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے بنیاد اعتراضات کر رہے ہیں, وہ گمراہ ہو چکے ہیں, ان کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. بار بار بندہ بولتا رہا, آخر کر کیا وہ اللہ نے مہریں لگا دیں دلوں کے اوپر. رکوع نمبر 6 پہ فرمایا کہ ان اب اعتراضات کا جواب دیا گیا. فرمایا ہے کہ ارشاد ہوا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت باغات اور شاندار محلات عطا کر سکتا ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے نا, ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی برداشت سے بڑی بھوک برداشت کرنا مشکل ہو گیا, تو کیا کرا چرپائی پہ پیٹ لگا کے لیٹ گئے دبا کے. حضرت عائشہ رونا شروع کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو امام الانبیاء ہیں, اب اللہ سے مانگے, اب کیوں نہیں مانگتے؟ فرمایا عائشہ میں بھی اس طریقے سے زندگی گزاروں گا جس طریقے سے میرے بھائیوں نے زندگی گزاری, مطلب انبیاء علیہ السلام نے, اور میں اللہ سے چاہتا ہوں میں اللہ سے اسی طرح جا کے ملوں. انبیاء اکرام علیہ السلام ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں نا, تو انبیاء کی جو زندگی تھی وہ بالکل ایسی زندگی تھی, سادہ, بھوک بھی برداشت کری, مار بھی برداشت کری, ظلم و ستم بھی برداشت کرے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم الانبیاء تھے نا, اگر آپ بھی نہ کرتے تو پھر اور کون کرتا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا کو ترجیح دینے کے بجائے آخرت کو ترجیح دیا. فرمایا مخالفین کے اعتراضات کی اصل وجہ ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ اس آخرت کا جو ذکر کر رہے ہیں جس میں ان سے جرائم کی پاس برس ہوگی, وہ کان کھول کر سن لیں کہ ان کے لیے اللہ نے دہکتی ہوئی آگ تیار رکھی ہے جس میں وہ باہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. پھر مزید بیان ہوا کہ اللہ نے اب تک جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب انسان ہی تھے اور ان میں بشری کمزوریاں تھیں. اب آپ یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے انسانوں کو رسول بنایا, اسی لیے بنایا تاکہ انسانوں پر حجت قائم ہو سکے. کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم نہیں کر سکتے, بھائی جو رسول آیا تھا وہ بھی تو انسان ہی تھا نا. ہاں یہ ہے کہ عام انسانوں سے مختلف ہوتے تھے. کیا وجہ تھی؟ اللہ رب العزت انبیاء اکرام کو معجزات عطا فرماتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات تھے. فرمایا کہ انہوں نے کمزوریوں کے باوجود اللہ کے احکامات پر عمل کر کے انسانوں پر حجت قائم کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اہل باطل کے لیے آزمائش بن گئی کہ آپ علیہ السلام پر اتنے ظلم و ستم کرے لیکن آپ علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے. فرمایا اور ان کا ظلم و ستم اہل حق کے لیے آزمائش ہے.
اللہ سب کے طرز عمل کو دیکھ رہا ہے اور عنقریب حق و باطل میں فیصلہ کر دے گا. وہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.